نبی نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ زنا بہت آسان ہو گیا، اب 500 روپے میں زنا ہو رہے ہیں جگہ جگہ، آپ سننے میں آتا ہوگا۔ 200 روپے میں زنا کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں زنا کے اڈوں پر، ایسے ایسے اڈے کھلے ہیں زنا کے، یعنی زنا 200 اور 500 میں ہو رہا ہے اور شادی 10 لاکھ میں ہو رہی ہے۔ نظام میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، زنا اتنا آسان کہ 200 سے 500 تک پہنچ گیا، اور اللہ ذرا غور تو کرو، شادی اتنی مشکل کہ 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ بولو نبی کی حدیث کا الٹا کر دیا نہیں کر دیا؟ اللہ نے بھی الٹا کر دیا۔ اللہ نے پتا کیا الٹا کر دیا؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ بارش اس وقت برساتا ہے کہ جب اس کا موسم نہیں ہوتا۔ اس کی ناراضگی کی دلیل ہے بے موسم وہ بارش کرتا۔ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی جو بارش ہو رہی ہے موسم ہے کہ بغیر موسم ہے؟ ساری مٹریں ماری گئی، لوگوں کی کھیتیاں ماری گئی، یہ اس کی ناراضگی ہے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے ہم نے کر دیا نا، تو اس نے بھی بارش اس وقت برسائیں کہ جب موسم نہیں تھا۔ اب ہم کہہ رہے رب کو کہ کیوں کر رہا ہے اس ٹائم بارش؟ تو اپنے آپ کو تو دیکھ کہ تو یہ گناہ کیوں کر رہا؟ اللہ بندہ کہتا مولا میرا حال دیکھ، آواز آتی اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ سبحان اللہ۔ تو اپنا نامہ اعمال اچھا کر دے، میں تیرا حال اچھا کر دوں گا۔ اللہ میں تیرا حال اچھا کر دوں گا۔ توجہ سے سنا، سردی تو نہیں لگ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے اگر آپ محبت سے سنیں گے تو میں سناتا رہوں گا، بہت محبت سے سنیے گا۔ کچھ لوگ جو ہیں چلے گئے، اور وہ کیوں چلے گئے نا، وہ صرف مجھے دیکھنے آئے تھے۔ دیکھتے ہو مفتی گلفام آئیں گے، جھوٹ بول رہے تھے یہ لوگ۔ انہیں تو یہ پتہ نہیں تقریر ہوتی کیا، انہیں عمل کرنا، وہ دیکھنے صرف آئے تھے، جیسے دیکھنے آتے ہیں نا، دیکھ ارے ہاں بھائی ٹھیک ہے، اوریجنل آئے تھے بھائی، ٹھیک ہے بھائی خالد بھائی، ارے بھائی بڑی بات ہے ان کی بھائی، ارے تولا بھائی، ارے بھائی کیا بات ہے، مفتی گلفام بھائی اوریجنل آئے تھے، بس وہ دیکھ لیا اور بھائی چلے بھائی چلے، چلو 2-4 فوٹو کھینچ لیے، وہیں سے کھڑے کھڑے فوٹو کھینچ لیے اور چلو اس لیے آئے۔ خدا کی قسم یہ کام نہیں آئے۔ یہ بات سنو اور بات پہ عمل کر لینا، پھر بخشش ہے اللہ، پھر بخشش ہے، پھر بخشش۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ان جیسے پڑھے لکھے علماء ائمہ حفاظ قرہ ہی آئیں گے جو آپ کو سمجھائیں گے، اور انہی کی بات آپ کو اللہ۔ اے لوگوں اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرو، مدد کرنا سیکھو۔ اگر کسی بیمار کی خیریت کے لیے جایا کرو نا، تو اس کے گھر پہ چائے ناشتہ مت کیا کرو، اس لیے کہ اس کے بچے خود پریشان ہیں، قرض لے لے کے اس کی دوا چل رہی ہے۔ ہمارے گھر معلوم ہے ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے کہ ہم اگر کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اے لوگوں وہ اپنی شرما حضور کے لیے تمہیں چاہے قرضہ لے کے آئے، مگر ناشتہ بھی کرائے گا، کھانا بھی کھلائے گا، مگر اس بچوں کے دل سے پوچھو جو قرضہ لے لے کے اپنے باپ کا علاج کر رہے ہیں، اے لوگوں ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤ گے مر نہیں جاؤ گے، یا تو گھر پہ جا کے کھایا کرو، یا اس کے گھر سے بھوکے ہی آیا جایا کرو، اس غریب کے گھر پہ ناشتہ کھانا مت کیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کی شادی میں جاؤ تو چاہے نوتا بن دینا، لیکن کسی غریب کی خیریت کے لیے جاؤ تو نوتے کے طور پہ نہیں، مدد کے طور پہ 1500 روپیہ مریض کے ہاتھ میں دبا دے رہا۔ اے لوگوں اگر صبح سے لے کے شام تک 5 لوگ خیریت کے لیے آگئے، ناشتہ کھانا کر لیا، تو 200 روپے کھانے اور ناشتے سے میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے بھی ہاتھ روک کے تم ناشتہ اور کھانا کراؤ جاؤ، 200 سے کم مجھے کر کے دکھا دینا، نہیں کر کے دکھاؤ گے بلکہ کہانی 1000 کبھی کبھی 500 تک پہنچتی ہے۔ اگر 5 لوگ آگئے تو 1000 روپے تو یوں ہی اٹھ گئے، اور 1000 روپے روز کی اس غریب کی دوا چل رہی ہے، اور دوا کا تو کچھ مول نہیں ہے، کبھی کبھی 5000 روپے روز کی بھی چلتی ہے۔ اے لوگوں پھر وہ کتنے قرضے میں چلے جائیں گے اس غریب کے بچے؟ بتائیے مجھے۔ میاں غریب تو غریب، امیر امیر ہل جاتے ہیں۔ بڑا امیر تھا لیکن کوئی اگر اللہ نے کرے بڑا بیمار پڑ گیا مہنگے ہاسپٹل میں، اگر اس کی دوا چلنے لگی تو بڑے بڑے امیروں کو میں نے دیکھا ان کی پراپرٹیاں بک جاتی ہیں۔
وہ بھی قرضہ میں چلے جاتے. جب امیر ٹکر نہیں تھم پاتا اس بیماری کی تو غریب کہاں سے تھامے گا؟ یہ لوگوں اس کے ہاتھ میں تھما کے آیا کرو، قرضے کے طور پہ نہیں. نہ، وہ قرض حسنہ ہے تمہیں، پھر وہ تمہاری اینٹری فرشتے چڑھا دیں گے، وہ تمہاری کتاب میں چڑھا دیں گے، اور اس کا اتنا تیز بڑھے گا پرسنٹیج. یہاں اس کو بیاج کہتے ہیں جو حرام ہے، اور وہاں جو ملے گا وہ رب کا انعام ہے. اب قرآن کہتا، گلفام نہیں کہتا. تیسرا پارا سن، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. قرآن کہتا جو اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کیا جائے وہ اس دانے کی طرح ہے جو دانہ تم بوتے ہو زمین میں، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. ایک سے 700 ہو گئے. اور اللہ فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ 700 تو ہوتا ہی ہوتا، لیکن اگر اللہ چاہتا تو اور بھی زیادہ کر دیتا. چیزیں نکال دو، دونوں چیزیں ہماری برادری میں بہت ہی سمجھ رہے ہیں آپ، ایک تکبر اور ایک غیبت. ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نکال دینا مسلمان. اللہ تعالیٰ میرے اندر سے بھی اور آپ کے اندر سے بھی نکال دے. بڑی خطرناک بیماری، ایمان نہیں رکتا اس دل میں جس میں یہ چیزیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تم بڑی کامیاب قوم تھے. تم ذرا تاریخ اٹھا کے تو دیکھو کتنی کامیاب تھے. دین کی جتنی خدمت تم نے کی ہے نا، ذرا اتنی کامیابی کا عالم یہ تھا کامیابی کا کہ جس میدان میں تم نے قدم رکھ دیا نا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. محمد خان ثانی، سلطان محمد خان ثانی، اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. سمجھ رہے ہیں آپ ہی کی برادری سے تعلق رکھتا تھا. توجہ کرنا، جبکہ اسلام میں کوئی برادری نہیں. مگر ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تکبر